بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحمل و ادائے حدیث طرق میں سے پہلا طریقہ سمجھیں گے۔ وہ جو تحمل و ادائے حدیث کے 8 طرق ہم نے بیان کیے تھے، ان کو مختصراً بیان کیا تھا، جن میں سماع ہے، قرات ہے، اجازت، مناولت، کتابت، اعلام، وصیت اور وجادہ۔ یہ 8 قسمیں تھیں، اس کی 8 طریقے تھے تحمل و ادائے حدیث کے۔ ان میں سے پہلا طریقہ ہے سماع۔ سماع کس کو کہتے ہیں؟ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ یہ ایک عام اس کا عمومی معنی ہے۔ جب کوئی بھی آدمی کوئی گفتگو کر رہا ہو اور ایک شخص اس کو سن رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے سماع، یعنی سننا۔ لیکن فن حدیث کے اندر جو سماع لفظ ہے وہ خاص اصطلاح کے طور پر استعمال، جس طرح آپ کہہ لیں کہ اس کا نقشہ یہ ہوتا ہے کہ شیخ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور تلامذہ جو ہیں، شیخ بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور تلامذہ ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ایک مجلس قائم ہوتی ہے اس کام کے۔ تو اس کے بارے میں محدثین کرام نے اس کے لیے جو تعریف کے طور پر، اصطلاح کے طور پر جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ہیں السماع من لفظ الشیخ، یعنی شیخ جو لفظ بولتا ہے ان الفاظ کو سننا، ان الفاظ کا سماع کرنا، سامنے بیٹھ کر ان الفاظ کی سماعت کرنا، اس کو کہتے ہیں السماع۔ اب یہ جو الفاظ بولے گئے ہیں سامنے، اس کا مطلب ہے مجلس کا انعقاد، چاہے وہ شیخ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوں یا پردے کے پیچھے بیٹھے ہوں، اس کا مطلب انعقاد مجلس ہے۔ تو اب جو سماع کا لفظ بولا گیا، سماع کے اس لفظ میں جو تعریف سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ شیخ جب کوئی بھی چیز پڑھا رہا ہو، حدیث پاک کو بیان کر رہا ہو، سند و متن کو بیان کر رہا، تو آگے تلمیذ جو ہے وہ بیٹھ کر اس کو سن رہا، تو اس کو کہتے ہیں سماع۔ آگے انہوں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی ہے محدثین کرام نے، کہ چاہے وہ اپنی کتاب سے شیخ بیان کر رہے ہوں یا اپنے حافظہ سے بیان کر رہے ہوں، چاہے وہ اپنے تلمیذ کو لکھوا رہے ہوں یا نہ لکھوا رہے ہوں، تمام صورتوں میں جو بھی سامنے شاگرد بیٹھا ہوگا جو اپنے شیخ سے باقاعدہ طور پر سن رہا ہوگا، اس کے لیے لفظ سماع بولا گیا۔ اب اس اعتبار سے یہ 4 چیزیں سامنے آئیں۔ ایک یہ ہے کہ جب بھی شیخ بیان کر رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یا تو کسی کتاب سے دیکھ کر بیان کر رہے ہوں گے، یا وہ اپنے حافظہ سے بیان کر رہے ہوں گے، یا وہ اپنے تلامذہ کو لکھوا رہے ہوں گے، یعنی 4 چیزیں اس تعریف سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سماع کس کو کہتے ہیں۔ مجلس شیخ میں بیٹھ کر شیخ کے الفاظ کو باقاعدہ طور پر سننا، یہ ہوتا ہے سماع۔ اور یہ جو قسم ہے سماع، یہ باقی تمام قسموں سے اعلیٰ۔ قرات میں یہ ہوتا ہے کہ جو طالب علم ہے وہ پڑھتا ہے شیخ کی موجودگی میں، تو ظاہر ہے شیخ پڑھے اور تلمیذ پڑھے تو دونوں میں فرق تو ہوتا ہے، تو قرات دوسرے درجے پہ آ گئی۔ اسی طرح اگر شیخ کو لکھا ہوا کسی کو دیتا یا کوئی کتاب اس کے پاس موجود تھی وہ کسی کو دے دیتا ہے، تو اس طرح کی تمام صورتوں میں جو 8 طریقے ہیں تحمل و ادائے حدیث کے، اس میں جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے السماع۔ اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ امام ابن صلاح رحمہ اللہ مقدمہ کے اندر یہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں ھذا القسم ارفع الاقسام عند الجماع۔ یہ 8 قسموں میں سے سب سے زیادہ بہترین اور ارفع و اعلیٰ جو قسم ہے وہ سماع جمہور کے نزدیک، یہ امام ابن صلاح نے مقدمہ میں فرمایا۔ اسی طرح امام نووی نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہوا ارفع الاقسام عند الجماہیر، جمہور کے نزدیک وہ قسموں میں سے بہترین قسم۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اسی کی وضاحت میں آگے یہ فرمایا ای اعلیٰ طرق التحملی، یعنی جو سماع ہے وہ طرق تحمل میں سے سب سے اعلیٰ اور زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 8 طریقے ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو طریقہ ہے وہ ہے السماع کا۔ اب جس وقت ایک شاگرد ہے اس نے آگے حدیث کو ظاہرہ روایت کرنا ہے، تو جو سماع کی کیفیت ہوگی اس کیفیت کے مطابق وہ لفظ بولے گا۔ اگر کسی شاگرد نے پڑھا تھا تو وہ قرات ان کے لفظ بولے گا، اگر وہ شیخ کے اپنے لفظ انہوں نے سنے تھے تو پھر اس کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ ایک ہے سمعت، اگر اکیلا بیٹھا ہوا تھا تو بولے گا سمعت یا حدثنی، یعنی میں نے سنا یا شیخ نے مجھے بیان۔ تو اب اس کے لیے سمعت
اور حدثنا کے الفاظ، اور اگر زیادہ افراد ہیں تو پھر اس کے لیے جمع کا صیغہ بولا جائے گا، یعنی سمعنا اور حدثنا کا لفظ بولا۔ تو اب یہاں پر ایک تھوڑا سا اختلاف ہے، میں اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمیت اور حدثنا کے ساتھ جو اخبارنا کے لفظ ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو اس میں بنیادی طور پر ہی ایک اختلاف ہے کہ بعض محدثین کرام حدثنا اور اخبارنا جو ہیں وہ اس کو ایک ہی قرار دیتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس میں فرق کرتے ہیں، جس طرح کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس پر پورا ایک رسالہ لکھا اور میں نے اس کی تخریج بھی کی ہے، التسویۃ ما بین حدثنا و اخبارنا۔ یہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ کا رسالہ، اس کے نیچے اس کی میں نے باقاعدہ طور پر بعض محدثین کرام جو ہیں وہ ایک ہی سمجھتے، لیکن جو میجارٹی ہے جس طرح، اور جو ہماری رائے ہے جو راجح قرار دیتے ہیں، وہ حدثنا اور اخبارنا کے اندر فرق۔ جو حدثنا ہے وہ پہلا درجہ ہے اور اخبارنا جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے، تو اس اعتبار سے جو اعلیٰ درجہ ہوگا اس کے لیے سمیتو اور حدثنا کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کے ایک قول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو انہوں نے نزہۃ النظر کے اندر فرمایا، فرماتے ہیں فاللفظان الاولان من صیغ الاداء وہما سمعت و حدثنا، کہ جو پہلے لفظ ہیں دو، جو صیغ ادا کے جو پہلے لفظ ہیں، یعنی جب حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں ان میں سے دو پہلے لفظ یعنی سمعت اور حدثنی، اس کے بارے میں فرماتے ہیں صالحان، یہ زیادہ بہتر اور قابل اعتبار ہیں۔ یعنی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے سماع کی کیفیت کو بیان کر رہا یا محدثین کرام نے سماع کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ شیخ میرے سامنے تھے، تو اس کے لیے سمیتو یا سمعنا اور حدثانی یا حدثنا کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں۔ اخبارنا جو ہے اس کو دوسری کیٹیگری میں استعمال کیا جائے گا، اس کے لیے قراءتن کے لیے اس کو لایا جائے گا، یا تو قراءتن کے لیے باقاعدہ قراءتن کا لفظ لایا جاتا ہے یا پھر اخبارنا کا لفظ لایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اخبارنا دوسرے درجہ میں استعمال ہوگا، تو پہلے مرتبہ کے اندر سمیتو اور حدثانی کے لفظ جب بھی محدثین کرام بولیں گے تو اس سے مراد یہی ہوگا کہ یہاں پر جو تلمیذ تھا اس کا شیخ سے سماع ہوا ہے، یعنی یہ پہلی قسم ہے سماع کی اور اس کا مرتبہ بھی زیادہ ہے، لہذا جس حدیث کے اندر سمیت اور حدثنا کے الفاظ آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تلمیذ نے اپنے شیخ کے سامنے بیٹھ کر وہ حدیث سنی۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے کہ امام ابو بکر خطیب بغدادی جو ہیں انہوں نے بھی اسی کو ہی ترجیح دی ہے، باقی کئی محدثین کرام نے، باقی جن نے اختلاف کیا وہ تو کیا ہے، اور کئی محدثین کرام نے اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی کی طرح اسی کو ہی ترجیح دی ہے۔ امام بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کے لیے سمیت اور حدثنی یا سمعنا اور حدثنا کے الفاظ جو ہیں وہ پہلے درجہ کے لیے استعمال کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے آ جاتا ہے سماع کے حوالے کہ یہ جو مجلس لگی ہوئی ہے اس میں اگر کوئی شخص اپنے شیخ کو دیکھ نہیں پاتا اور شیخ بول رہے ہیں تو اس کے لیے اس سماع کا کیا حکم ہوگا؟ تو یاد رکھیے ایک سماع ہے پردے کے پیچھے، کیونکہ ظاہر ہے اگر شیخ بیان کر رہے ہیں تو خواتین اس کو سن رہی ہوں گی، یا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شاگرد جو ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا اس کو لکھ رہا ہوگا، کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا پردے کے پیچھے بیٹھ کر شیخ کے اس سماع کو کیا وہی اہمیت حاصل ہوگی، اس کو کیا وہ جو روایت بیان کرے گا اس کی وہی اہمیت ہوگی؟ تو یاد رکھ چاہے مجلس میں، اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا، بعد نے کہا جس طرح شعبہ بن الحجاج رحمہ اللہ ہے وہ کہتے ہیں کہ شیخ کے سامنے ہونا، رؤیت شیخ ضروری ہے، جبکہ اس قول کو ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی پردے کے پیچھے بیٹھ کر بھی شیخ کی روایت کو سنتا ہے اور اس کی آواز کو وہ پہچانتا ہے تو پھر اگر وہ اس کو لکھتا ہے یا سماع کرتا ہے تو اس کا سماع بالکل صحیح ہوگا۔ جس طرح دیکھیں نا، اب ایک نبینہ شخص ہے تو نبینہ شخص جو ہے وہ بھی اپنے شیخ کو نہیں دیکھ پاتا، تو اس کی بھی آواز سے صرف وہ سماع کرتا ہے تو اس کو بھی سماع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پڑھایا کرتی تھی تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر احادیث کو سنا جاتا تھا، تو اس کو بھی علماء و محدثین کرام نے جو ہے وہ قبول کیا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اگر وہ ظاہری طور پر نہیں بولی جاتی تو اس پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی محدثین کرام نے مثال دی ہے کہ وہ جس وقت اذان پڑھتے تھے سن کر لوگ مسجد میں آ جایا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مکتوم جب پڑھا کرتے تھے تو لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے
ہونا اس چیز سے مانے نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی پردے کے پیچھے بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی سما کا لفظ ہے. تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے سمجھا کہ سما جو ہے وہ سننے کو کہتے ہیں، اور شیخ کے سامنے بیٹھ کر حدیث کو سننا اور اس کے لیے سمیت اور حدثنی کے الفاظ استعمال کرنا، اور سما جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث پاک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وسلم.